بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن نوید بیگ صاحب, ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناب. کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. فی شیخ یوسف رضا گیلانی والا معاملہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن جو وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا اس پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. محسن داوڑ نے ایک نئی بات کر دی کہ جتنے اراکین نے ووٹ ڈالا اتنے ارکان ایوان میں موجود نہیں تھے. بلاول بھٹو زرداری نے اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا, جبکہ مریم نواز نے بھی ایک بڑا الزام عائد کیا ہے کہ 3 سے 4 MNA ایسے تھے جن کو کسی خفیہ جگہ پہ رکھا گیا گولڈا میں, اور جو وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے. بیگ صاحب یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو الزام لگایا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس قسم کا کوئی کردار ادا اس میں کیا کہ وزیر اعظم کو ایسے اپنے ہی اراکین کو جو ہے وہ زبردستی ایوان میں لانا پڑا؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی ان کے پاس کیا پروف ہے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ اگر نیشنل میڈیا کے سامنے یہ الزام لگا رہی ہیں تو نیچرلی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز, اگر انٹیلیجنس ایجنسیز اتنا اوپن کام کرتی ہیں تو پھر وہ انٹیلیجنس کا لفظ جو ہے نا وہاں سے ہٹا دینا چاہیے, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے کام کو نظر نہیں آنا چاہیے. اور انہیں ایسا کام اگر وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نالائکی ہے کہ سب کو پتہ بھی چل جائے تو پھر انٹیلیجنس کائے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انوالو ہیں تو آرمی چیف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. یہ ملک کی بدنامی کے باعث ہے کہ ایسا کام کرتے ہیں, سب کو پتہ بھی چل جاتا ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے یہ ان کی اوور آلنگ ہونی چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی, ان میں کوئی قابل لوگ لانے چاہیے. یہ تو تھانے داری والا کام کر رہے ہیں جس کا اوپنلی سب کو پتہ بھی چل جاتا ہے, پھر یہ کہتے ہیں کرٹیسائز بھی نہ کرو. تو بھائی آپ ایسا کام کریں کہ پھر پتہ بھی نہ چلے, اور آپ پہلے تو ایسا کام کریں نہ, اور اگر کریں تو پھر پتہ نہیں چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کی تو لوکیشن بھی آ گئی, آپ کا نام بھی آ گیا, اور آپ کیا مطلب یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ لیول اب آ گیا ہے. تو میں تو بہت پریشان ہوں. ہمارے ملک کا مستقبل کن ہاتھوں میں ہے؟ آرمی چیف صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور کم سے کم جو بدنامی ہے وہ تو پبلک میں نہ جائے, پھر اسی لیے پبلک میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی ہے. اور دوسری طرف جو DGSPR ہے وہ مسلسل انہوں نے 2 پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں تو سیاست میں گھسیٹا ہی نہ جائے, ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں اس طرح کے الزامات آ رہے ہیں؟ دیکھیں صدیق صاحب, وہ DGISPR میرے خیال میں شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ فوج اس کام میں انوالو نہیں ہے. یہ ایجنسیز میں کچھ ایڈونچرسٹ ہیں جن کو بہت شوق ہے اس کام کا, اور اس کی وجہ سے پوری فوج کی بدنامی ہو جاتی ہے. وہ فوج اس کام میں شامل نہیں ہے. فوج ہماری پروفیشنل ہے, اور میں تو بڑی قدر کرتا ہوں جو انہوں نے چیلنجز فیس کیے, جس طریقے سے اس ملک کو دہشت گردی سے نکالا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چند لوگوں کی خاطر فوج بدنام ہو جاتی ہے, اور یہ کام میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں ایجنسیز میں جو اتنا بھونڈے طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ان کو اپنے کام کی بھی تمیز نہیں ہے. تو کم سے کم اس کا نوٹس ضرور لیں اور ان سے باز پرس بھی کریں. اچھا بیگ صاحب, جو نمبرز گیم اب ایک نیا مرحلہ ہے, جمعے تک چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے. نمبرز گیم میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اتحاد 53 اور 47 حکومتی اتحاد, لیکن آج دعویٰ شبلی فراز نے بھی کیا, عمر ڈوگر نے بھی کیا, وہ کہہ رہے ہیں جی صادق سنجرانی آسانی سے بن جائیں گے. تو یہ 6 ووٹ وہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ سوال آپ کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کرنا چاہیے, جو اخلاقیات کا درس سب کو دے رہے ہیں, اور اپنی جب باری آتی ہے تو اخلاقیات کہیں اور چلی جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس نو ڈاؤٹ نمبر زیادہ ہیں. اگر آپ نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ جس کا الزام آپ اپوزیشن پہ لگا رہے ہیں کہ جی بندے خرید لیے, مال چل گیا, پیسے چل گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو پہلی بات تو یہ ہے, میں حیران یہ ہوں صدیق صاحب کہ صادق سنجرانی صاحب کو انہوں نے کس طریقے سے نامینیٹ کر دیا, کس کے کہنے پہ. ہاں کل ایک شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ یہ گورنمنٹ کا نمائندہ بھی ہے, ریاست, بھئی یہ کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ اس کا بھی نوٹس ریاستی اداروں کو لینا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی ریاست کا اپوائنٹی اور نمائندہ ہے سنجرانی صاحب. سب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ 26 نشستیں ہیں خود PTI کی اپنی, باپ کی 12 نشستیں ہیں, ان کا تعلق باپ سے ہے.
12 نشستوں والوں کو آپ چیئرمینی دے رہے ہیں اور 26 آپ کی اپنی. کیا آپ تحریک انصاف میں کوئی ایسا کیپیبل آدمی نہیں ہے جو چیئرمین بن سکے؟ شیخ صاحب کی بات پھر ٹھیک ہے نا, یہ ریاست کا نمائندہ ہے تو ریاست کا نمائندہ جو ہوگا, خان صاحب نے اتنے کمپرومائز کیے ہیں, اتنے کمپرومائز کیے ہیں, اپنی پارٹی کو تباہ کر لیا. مجھے کوئی کہہ رہا تھا, بتا رہا تھا کہ جس پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ان کے کہے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا. پرائم منسٹر صاحب تو جسٹ پرائس شرائس ہائیک کرنے, پٹرول کی بجلی کی قیمت شیمت پہ ہی کام کرتے ہیں, باقی کام تو کوئی اور کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو اتنا اگنور کیا, پی ٹی آئی کو, اس کے لوگوں کو. آپ کے 26 سینیٹرز ہیں, اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو آپ سینٹ چیئرمین کے لیے ایون دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں. تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کمپرومائزز جو فلسفہ انہوں نے جو بیان کرتے ہیں اپنی تقاریر میں, یہ پچھلے وہ تو کہتے ہیں میں بلیک میل نہیں ہوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, میں اقتدار چھوڑ دوں گا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کریں. نہیں چھوڑیں گے, یہ کسی کے بل بوتے پہ اقتدار چلا رہے ہیں. اگر جیسے مریم نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں تو خان صاحب کا اقتدار دنوں کی بات رہ جائے گی, کیونکہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ کو مضبوط نہیں کیا, نہ اپنی پارٹی کو مضبوط کیا, نہ کسی سے الائنس والوں کو اتنا انہوں نے مطمئن کیا. الائنس جتنے بھی الائنس میں پارٹیز ہیں ان کو تو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہ 2 دن میں پنڈورا باکس کھل جائے اور خان صاحب گھر چلے جائیں گے, اور میرا خیال میں جائیں گے, کیونکہ ان کا جو طرز حکمرانی ہے وہ کسی صورت پولیٹیشنز کو اور اس ملک کو سوٹ نہیں کرتا. آپ انگلی اٹھا کے پوری قوم کو پرائم منسٹر صاحب تڑی لگاتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. آپ نے پکڑا کس کو ہے؟ 2 مہینے بعد اگلوں کی بیلیں ہو جاتی ہیں. کیا ریکوری کی آپ نے کرپشن کے اوپر اتنا شور ڈالا تھا؟ کرپشن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں انہوں نے کہا یہ 3 گنا بڑھ گئی ہے. تو ایسے ہی لوگوں کو انگلی اٹھا کے آپ بتا رہے ہیں. کیا کرایا؟ کچھ نہیں. اور ملک کا جو اکانومی کا حال آپ نے کیا اس ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے, وہ سب کے سامنے ہے. آپ کو تو کم سے کم تھوڑا سا ٹھنڈے طبیعت سے سوچنا چاہیے اور اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں تاکہ کام آگے چلے. اچھا ایک صاحب, پنجاب میں بھی کافی ہلچل ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو حمزہ شہباز سے بلاول ملے ہیں, چودھری برادران سے ملے. چودھری برادران نے تو کہا جی ہم تو ظاہر ہے عمران خان سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, کاف لیگ وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے بزدار کے حوالے سے؟ دیکھیں چودھریوں کے وعدے اللہ معاف کرے, جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا ان کے وعدے کیسے ہیں. دے آر ڈائنگ ٹو گیٹ پنجاب. اور یہ جو ڈیل ہوئی آپ دیکھیں, سب سے منافقت اتنی زیادہ ہے. آپ کا خیال ہے چودھری پرویز الہی نے یہ ان اپوز الیکشن کروایا سینٹ کا پنجاب میں, اور مریم نے پرویز الہی کی بات مان لی؟ یہ آپ سوچ سکتے ہیں. یہ کروایا زرداری صاحب نے چودھریوں سے, اور جب کروایا تو کسی کمٹمنٹ کے تحت کروایا گیا, ورنہ تو مریم بی بی اور نون لیگ اور نواز شریف صاحب مانتے ہی نہ کہ یہ ان اپوز سینٹ کا الیکشن ہو جائے. تو اب یہ کہہ رہی ہیں ہم نے وعدہ کر لیا, جھوٹ. اور جو کیا سرائیاں یہاں پہ چل رہی ہیں کہ کاف لیگ کے فلاں بندے نے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالا, تو اس میں مجھے حقیقت لگتی ہے, ورنہ یہ کام سینٹ کا پنجاب میں ہوتا ہی نہ, اور نون لیگ 1 آدھ سیٹ ایکسٹرا لے جاتی کیونکہ ان کی سٹرینتھ اچھی ہے. تو بیسیکلی 2 نمبری اوپر سے کہ جی ہم نے وعدہ کر لیا. آپ کے وعدے سارے پاکستان جانتا ہے چودھری صاحب, چھوڑو کوئی اور بات کریں. چودھریوں کے پیچھے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی تو بیگ صاحب آپ کو معلوم ہی ہے. پیچھے نہیں ہے, چودھری ان کے پیچھے ہیں. انہی کی وجہ سے لوگ پتہ ہے کہ سیاست میں آگے ہیں, ورنہ ان کا سیاست سے یہ فارغ تھے. انہوں نے اپروچ کر کے دوسرے لیول پہ یہ بیچ میں آ گئے, عمران خان کو کہا کہ جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, ورنہ خان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ خان صاحب نے اس وقت بھی کمپرومائز کیا کہ خان صاحب چاہتے تھے میں گورنمنٹ میں آ جاؤں. اب پھر آپ سوچیں کہ پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی کے دشمن ہیں خان صاحب, تو پرویز الہی نے 10 لوگوں کو کہا کہ خان سے پوچھو کہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے. وہ ان کے بیٹے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا عمران خان. تو اتحاد کا ہے کا, یہ تو مجبوری کے ساتھ ایک ایسا کمپرومائزنگ قسم کا ارینجمنٹ ہے جس پہ نہ خان خوش ہے نہ چودھری خوش ہے. اچھا بیگ صاحب, ایک کلپ ان دنوں چل رہا ہے, وہ میں نے آپ کو بھی سینڈ کیا تھا. لیڈرز میں کتنا فرق ہوتا ہے. 93 میں بینظیر بھٹو نے جب اتحاد کا ووٹ لیا, انہوں نے بھی رضاکارانہ طور پر لیا, تو ان کی تقریر کے بھی کچھ کلپس آپ نے سنے ہوں گے کہ انہوں نے باقاعدہ اپوزیشن کو دعوت دی کہ آئیں ہم جو مل کر جمہوریت کو بچائیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اصلاحات کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ این آر او مانگتے ہیں. تو انہوں نے جو بات کی اور عمران خان کی لیڈرشپ، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں خان صاحب کو اللہ نے دوبارہ موقع دیا، جیسے کیسے بھی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، میں اس میں نہیں جاتا کس نے ہیلپ کی کیا ہوا. ابھی آپ کو سیکنڈ لائف ملی ہے ایز اے پرائم منسٹر، تو آپ ایک بہتر انداز میں اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ملک میں جو مسائل ہیں ہمارے، اصلاحات لائیں، جو ہمارے اکانومی کو چیلنجز ہیں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ لڑائی مار کٹائی اور اپنے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی زبانوں پہ پابندی نہ کی، اور جو انہوں نے اس دن اپوزیشن کے لیڈران کے ساتھ کیا مار کٹائی، تو مریم نے بھی میں سمجھتا ہوں غلط بات کی کہ ایک تھپڑ کی بجائے ہم 10 تھپڑ ماریں گے. تو یہ ملک کس طرف جائے گا؟ کیونکہ لیڈران کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے ورکر، سپورٹر اور ووٹرز کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ لیتے ہیں. ڈسکا میں بھی آپ نے دیکھا بندے مر گئے، یہاں بھی دیکھا. تو یہ تھوڑا سا لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ آپ نیشن کو، قوم کو کس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں یا کس طرح کی ترغیب دے رہے ہیں. کیونکہ مریم نے بھی کہا کہ یہ جو تھپڑ ہیں یہ نون لیگ کے شیرو تم پہ قرض ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں غلط میسج ہے. خان صاحب کو چاہیے، اگر خان صاحب یہ رویہ رکھیں گے تو نیچرلی اپوزیشن بھی وہی رویہ رکھے گی. تو یہاں تو وہ والا کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک تھپڑ مارا تو وہ دوسری گال آگے کر دے گا. بھائی جان وہ گال پہ تھپڑ نہیں کھائے گا، وہ آپ کو 2 لگائے گا. تو یہ معاشرہ آلریڈی فرسٹریشن کا شکار ہے، کیونکہ معاشی حالات بڑے خراب ہیں. یہاں تو سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے 10 کلیشن کوفی نکل آتی ہیں. تو اگر لیڈران بھی یہی رویہ رکھیں گے اور یہی میسیج نیچے جائے گا تو مجھے تو خوف ہے ہمارے معاشرے میں کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے. جو آپ نے دوسری لائف ملنے کی بات کی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ابھی آخری جو 2 سال ہیں، 2.5 سال ہیں، وہ پورے کریں گے یا پھر اس درمیان میں کوئی معاملہ پھر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے صدیق صاحب، یہ ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی. اور اگر 2 سال مل بھی جائیں تو خان صاحب ہی 2 سال پورے کرنے کی مجھے لگتا نہیں کہ ان کا کوئی ذہن ہے. کیونکہ وہ جس ڈگر پہ چل کے، جس طریقے کا غصہ، نفرت اپوزیشن کے اوپر اور جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے یہ 2 سال گزاریں گے. گو کہ میں سمجھتا ہوں ٹینیور پورا ہونا چاہیے. یہ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ تو ووٹوں کے ذریعے عوام ہی کرے گی نیکسٹ الیکشن میں. لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ ان کو آگے لگائے رکھیں گے. ان کو یوسف رضا گیلانی کی وکٹری کے بعد ایک نیا جوش ان میں آیا پی ڈی ایم میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے ٹاسک پورے کر سکتے ہیں. اس میں وہ پہلا تو میرے خیال میں پنجاب میں کریں گے، ادھر اسپیکر کے خلاف کریں گے، اور وہ ان کو مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ میں رکھیں گے اور آگے لگائے رکھیں گے. اچھا، رات غلام سرور خان نے بھی ایک انٹرویو میں بڑی بات کی اور آپ اس کے اوپر ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ پہلے جب یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی ہوتے تھے تو ایم این ایز کا بڑا احترام ہوتا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی موجودہ حکومت ہے، اس میں تو ایم این ایز کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو اسی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. اس پہ کوئی کمنٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کلچر جو تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کروایا، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے. لیڈر انفارچونیٹلی صدیق صاحب پاکستان میں کوئی لیڈر ہے نہیں. کریشن کی گئی ہے اور ادھر ادھر سے پکڑ کے لایا گیا لوگوں کو اور ان کو سو کالڈ لیڈر بنایا گیا. اچھا، جب آپ ایسے لوگوں کو پولیٹکس میں لاتے ہیں تھوڑے عرصے بعد وہ انہی اداروں کے سامنے ایک دیو ہیکل قسم کی شخصیت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ سارا سلسلہ چلتا ہے ناموں کا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. آپ اگر اس پروسیس کو تھوڑا عرصہ چلنے دیں، جیسے کیسے بھی ہے، میں سمجھتا ہوں اچھے لوگ آ جائیں گے. کیونکہ ابھی تک تو بازار لگا ہوا ہے، کیونکہ پیسے کے بغیر آپ الیکشن میں نہیں آ سکتے، ان کی حمایت کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا. اچھا ایک صاحب، آخری سوال، یہ سوال ظاہر ہے جو ہمارا ہر پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، میں بھول جاتا ہوں لیکن مجھے آج یاد آ گیا. وہ ایک خاتون تھیں طیبہ گل، اور ان کے شوہر تھے وہ فروغ نوئل. ان کی تو بیل ہو گئی، وہ ضمانت بھی ہوگی، وہ احتساب کے کیس میں وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس خبر کو بھی بڑی دبانے کی نیب نے کوشش کی، لیکن پھر بھی نکل آئی. اس پہ کوئی کمنٹ؟ دیکھیں جی، وہ جو چاچا چمی ہے، یہ وہ خاتون ہے نا چاچا چمی والی. مقصد یہ ہے کہ ایک برکتدار انسان جو چیئرمین نیب اور اس کے جو حواری ہیں، یہ جو اس کا ڈی جی میجی ہیں، ان کا کیریکٹر یہی ہے، پھنسے ہوئے لوگوں کی خواتین سے آپ یہ چکر چلا لیں
اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی آئی تھنک 30-40 کے قریب FIR درج کروائیں. کمپرومائز ہو گیا جب اس خاتون کی ویڈیو باہر نکل آئی. وہ خاتون انٹرویو بھی دینا چاہتی تھی جس میں انہوں نے کچھ اداروں کی ہیلپ لے کے وہ رکوا لیا. پھر ان کو گھر کا کرایہ بھی نیب پے کر رہی تھی, ان کا خرچہ بھی نیب اٹھا رہی تھی, اور کمپرومائز کر کے اب ان کے سارے کیسز ختم کروا دیے گئے ہیں. عام آدمی کے کیس ختم کرانے میں 10 سے 20 سال لگتے ہیں صدیق صاحب. لوگ مر گئے بیچارے, ان کے نیب کے کیسز ختم نہیں ہوئے. لیکن یہ تو وہی خاتون ہے. میرا خیال ہے شاید تعلقات دوبارہ استوار ہو گئے ہیں چیئرمین صاحب کے. ہو سکتا ہے وہ نئی ویڈیو پھر آ جائے. یہ بے شرم لوگ ہیں, ویڈیو آپ کچھ بھی لے آئیں. یہ اگر شرم والا ہوتا تو کسی کو چہرہ نہ دکھاتا. اس کے پاس تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اپنی عمر دیکھو, اپنی حرکات دیکھو, جس عہدے پہ بیٹھے ہو. ظلم تو یہ ہے صدیق صاحب کہ اس ملک میں چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدے دے دیے گئے, کم ظرفوں کے پاس طاقت آ گئی, کم ظرفوں کے پاس حکومت آ گئی. تو تبھی تو ہم یہ ملک کے یہ حالات دیکھ رہے ہیں. اللہ اس ملک کی خیر کرے. ہماری دعا ہے کہ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ, اور ان ایسے بیڈ کریکٹرز, کم ظرف لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے. بہت شکریہ بیگ صاحب. دوسری زندگی ملی عمران خان کو, سیاسی دوسری زندگی کی بات کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ویسے سیاسی دوسری زندگی کا صحیح استعمال کرے, ورنہ جو مریم نواز نے بات کہی تھی تجہیز و تکفین والی, وہ بڑی خطرناک بات ہے. خیال رکھیں. خدا حافظ.